لیکن ظاہر ہے کہ فکر مندی سے کام آگے اس وقت بڑھے گا جب آپ کا تعاون بھی ملے گا۔ آپ کا تعاون نہیں ملے گا تو ہمارے یہاں ایک مثل مشہور ہے کہ اکیلا چنا بھار نہیں پھوڑتا۔ اب مفتی لقمان صاحب، مولانا جمشید صاحب، مولانا توقیر صاحب اور یہاں کے دیگر اساتذہ، مولانا سراج صاحب، یہ سب محنت کریں لیکن آپ اپنے بچوں کو یہاں نہ بھیجیں تو یہ محنت ان کی کارگر کہاں ہوگی؟ آپ کا تعاون، آپ کا مالی تعاون بھی، بچوں کا تعاون بھی جب ملے گا، بچیوں کا تعاون بھی ملے گا، گھر کی خواتین کا تعاون ملے گا، گارجین حضرات کا تعاون ملے گا، مستعد ہوں گے، تب جا کر کے تعلیم کا معیار بھی بڑھے گا اور تربیت کا معیار بھی بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں احسان اپنے گنائے، ان میں ایک احسان یہ گنایا کہ اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر کہ ان میں سے رسول بھیجا۔ ایک احسان تو یہ کیا اور دوسرا تذکرہ کیا کہ یہ جو رسول بھیجے یہ کیا کام کرتے ہیں، تو ان کا پہلا کام کہا کہ یتلو علیہم آیاتی، وہ لوگوں پر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیمی بیداری کے لیے جو پہلا کام ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ بچوں کو قرآن کریم صحت کے ساتھ پڑھنے پڑھانے پہ لگانا ہے، بچیوں کو صحت کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے پر لگانا ہے۔ یہ پہلا کام ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تعلیم کا نصاب بیان کیا ہے، کیا پڑھایا جائے گا، تو بیداری چاہے جتنی آوے، سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ بچوں کو قرآن کریم صحت کے ساتھ پڑھنا آ جائے، کلمہ صحت کے ساتھ پڑھنا آ جائے، نماز پڑھنا آ جائے، روزہ رکھنے کی توفیق مل جائے اس کو اللہ کی طرف سے۔ یہ ساری چیزیں اسے جاننی چاہیے۔ ان ساری چیزوں کا نام ہے بنیادی دینی تعلیم۔ چاہے بچیاں ہماری جامعہ اصغریہ میں، چاہے بچیاں ہماری کسی اسکول میں پڑھیں، چاہے ہماری بچیاں کسی کالج میں پڑھیں، لیکن یہ بنیادی کام ہے جو کام کرنا ہے، گھر والوں کو کرنا ہے، ہم لوگوں کو فکر کرنی ہے اس کی۔ یہ ایک بڑا کام ہے۔ ہمارے بچے جو بیراہ ہو رہے ہیں اور دین بیزار ہو رہے ہیں، اور لڑکیاں جو ہماری غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے دن سے ان کو عصری تعلیم میں لگا دیا اور قرآن کریم کی تعلیم نہیں دی، اللہ کی ہدایت کا ان کو کچھ نہیں بتایا، رسول کا طریقہ نہیں بتایا۔ تو ظاہر ہے جب ہمارے اور ان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے تو ہماری بچیاں بھی ادھر جا رہی ہیں، ہمارے بچے بھی ادھر جا رہے ہیں۔ تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس کو بنیادی دینی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے۔ تلاوت کتاب ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے جو احکام شرعیہ سے واقفیت کے لیے۔ اور حضرت ابراہیم نے جب دعا کی تھی تو یہ کہا تھا کہ اللہ ایسا رسول بھیج جو تلاوت کتاب کرے اور تعلیم کتاب و حکمت دے، یعنی قرآن کی تعلیم بھی دے اور حکمت میں عصری علوم اور عصری چیزیں بھی وہ پڑھائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا تو بدل دیا، تلاوت کتاب کے بعد تزکیہ رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر کے اوائل سے، اور جب بچہ بچی مکتب میں پڑھے اس وقت سے ہمیں ان کی تربیت کے لیے سوچنا چاہیے، ان کی تربیت کا انتظام کرنا چاہیے۔ ماں گھروں میں ایسا انتظام کریں کہ بچیوں کو دین آ جائے، وہ جانیں کہ کھانا کیسے کھایا جاتا ہے، کیسے کیا کرنا ہے، وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، کلمہ تلاوت کتاب سب آ جائے۔ اور لڑکوں پر بھی محنت ہو گھر میں
تاکہ ان کی بنیادی دینی تعلیم مضبوط ہو۔ اب اس بنیادی دینی تعلیم کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ مدرسے میں بچوں کو پڑھائیں تو اچھی بات، اس سماج کو اچھے مفسر کی ضرورت ہے، اچھے مقرر کی ضرورت ہے، اچھے محدث کی ضرورت ہے، اچھے عالم کی ضرورت ہے، اچھے داعی کی ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے۔ لیکن اسی طرح ایک دوسری ضرورت بھی ہماری ہے، مکان بنانا ہے تو انجینئر نقشہ بنائے، سماج میں رہنا ہے تو سماجی خدمتگار ہونے چاہیے، سیاست ضروری ہے تو ہمارے مسلم سیاستداں بھی ہونے چاہیے، ہمارے ڈاکٹر بھی مسلمان ہونے چاہیے۔ تو یہ بھی تعلیم ہے، اور ان تعلیم سے شریعت نے نہیں روکا ہے، خوب اچھی طرح سمجھیں۔ ان تعلیمات کے لیے آپ محنت کریں، لیکن جڑ اتنی مضبوط ایمان کی اور اسلام کی اپنے بچوں کے قلوب میں اور اس کی رہن سہن میں اور اس کی بود و باش میں اور اس کی فکر میں اور اس کی سوچ میں ڈال دیں، بلکہ کوٹ کوٹ کر ڈال دیں، تاکہ وہ ڈاکٹر بنے تو مسلمان ڈاکٹر ہو، انجینئر بنے تو مسلمان انجینئر ہو، سیاستداں ہو تو مسلمان سیاستداں ہو، اور کسی بھی شعبے میں کام کر رہا ہو تو وہ مسلم ہو۔ میں نے ایسے انجینئروں کو دیکھا ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ میں ایک بار ٹاٹا گیا تو وہاں ایک انجینئر صاحب آئے مجھ سے پوچھنے کہ مولانا جمعہ کے دن ہمیں کمپنی کی طرف سے جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں، لیکن ہمارا جو تعلق فورمین سے ہوتا ہے وہ ہم کو اجازت دیتا ہے کہ جائیے پڑھ کے آئیے آدھا پون گھنٹہ۔ تو ہم جاتے ہیں، پڑھ کے آتے ہیں۔ تو ہر مہینے میں اکاؤنٹنٹ سے ہمارا جھگڑا ہوتا ہے جو تنخواہ بناتا ہے۔ تو میں نے پوچھا جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ اجازت تو دے رہا ہے جمعہ پڑھنے کی، جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ اب آپ سوچئے، اور ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ اس انجینئر نے کہا کہ مولانا جھگڑا اس لیے کرتے ہیں کہ ہم مہینے میں 4 جمعہ آدھا آدھا گھنٹہ لیتے ہیں جمعہ پڑھنے کے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ جو فورمین ہے اس کو یہ حق نہیں ہے کہ کمپنی کا وقت کسی کو دے دے۔ یہ تو اس کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ کمپنی کے وقت کی حفاظت کرے، یہ اپنے دائرے کار سے آگے بڑھ کر کے اجازت دیتا ہے، اس کو اجازت دینے کا حق نہیں ہے۔ اجازت دیتا ہے لیکن اس کے اجازت دینے سے اجازت تو ہوتی نہیں، اس لیے میں نے کر رکھا ہے کہ 2 گھنٹے کی تنخواہ ہر مہینے کٹواتا ہوں۔ کیوں کٹواتا ہوں؟ اس لیے کہ 2 گھنٹے میں نے نماز پڑھنے میں لگائے ہیں، کمپنی کے کام میں نہیں لگائے ہیں۔ کتنے لوگ اس انداز میں سوچتے ہیں، ہے تو وہ انجینئر لیکن دل میں اللہ کا خوف ہے تو وہ یہ کر رہا ہے۔ بس میرے بھائی، علم کے میدان میں آگے بڑھنا چاہیے۔ ہمیشہ تاریخ علم کے قلم سے لکھی جاتی ہے، جہالت کے قلم سے کبھی کوئی تاریخ نہیں لکھی گئی۔ تو ہمیں تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ یہ کیسا المیہ ہے کہ جو قوم علم کے نام پر اٹھائی گئی، بلکہ کہیے برپا کی گئی، وہ جہالت میں آگے بڑھتی جا رہی۔ بچیوں میں تعلیم نہیں، بچوں میں تعلیم نہیں، تربیت نہیں، سلیقہ نہیں، اور سب دوسروں میں آتا جا رہا ہے، ہمارے اندر سے نکلتا جا رہا ہے۔ میرے بھائی افسوس کی بات، اس لیے ہمیں تعلیم کے میدان میں محنت کرنی چاہیے، بنیادی دینی تعلیم کے لیے بھی کھڑا کرنا چاہیے، اور اس کے آگے اچھی تعلیم کے لیے، دینی تعلیم کے لیے فکر کرنا چاہیے۔ تعلیم دونوں ضروری ہے، لیکن بنیادی دینی تعلیم جو ہے یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ضروری ہے۔
اور یہ جو تعلیم ہے میڈیکل اور انجینئر وغیرہ وغیرہ، یہ صرف ہماری ضرورت ہے، دنیاوی ضرورت ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو دنیا آخرت دونوں میں کام کرنے والا علم ہے اس کو فوقیت ہوگی۔ اللہ کا علم، رسول کا علم، حدیث کا علم، قرآن کریم کا علم، قرآن کریم پڑھنے کا علم، یہ سب فائق ہے، اس لیے کہ دنیا میں بھی کام آنا ہے، آخرت میں بھی۔ لیکن دوسرے علوم بھی، ان سے بھی ہمیں اندیکھی نہیں کرنی چاہیے، وہ ہماری ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے بچیوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایک لڑکا پڑھتا ہے تو فرد پڑھتا ہے، اور ایک لڑکی پڑھتی ہے تو خاندان پڑھتا ہے۔ بس اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، اور ٹھیک کہا کہ لڑکوں کا زیادہ داخلہ اس بار ہونا چاہیے یہاں۔ بچیوں کا نظام مضبوط بنانا چاہیے، بچوں کا نظام مضبوط بنانا چاہیے، بنیادی دینی تعلیم پر زور دینا چاہیے، تربیت پہ زور دینا چاہیے۔ اس کے بعد قرآن کریم پڑھے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کتاب علم و حکمت بھی، حکمت میں سارے علوم شامل ہیں، وہ سب بھی پڑھائے جائیں، لیکن بنیادی دینی تعلیم پر توجہ دی جائے۔ اور لوگ کہتے ہیں لطیفہ ہے۔ میں ایک بار ایک جگہ گیا تو ایک بچے سے پوچھا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں تعلیم حاصل کی؟ تو کہنے لگا کہ بھائی آدمی تو بہت بڑے تھے، آکسفورڈ سے نیچے تو پڑھا نہیں ہوگا۔ میں نے پوچھا کہ اللہ کے بندے آکسفورڈ تھا بھی ہوگا، یہ کیوں ایسا ہے؟ بنیادی معلومات ہمارے بچوں میں نہیں، اور ساری معلومات ہے۔ آپ اس سے پوچھ لیجئے کرکٹر کے نام، آپ اس سے پوچھ لیجئے فلمی اداکاراؤں کے نام، تو ان کو خوب یاد ہے، لیکن نام نہیں، اگر نہیں یاد ہے تو اسلامی مہینے نہیں یاد، نہیں یاد ہے تو قرآن کی سورتیں یاد نہیں یاد ہے تو کلمہ یاد نہیں ہے۔ میرے بھائی، یہ ہماری غفلت ہے جو ہم سے، ہماری نسلوں سے دین کو چھیننے کا کام ہے۔ ہمیں اپنی اس غفلت کو ہر حال میں دور کرنا، اور خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے آج علم کے میدان میں اگر کوئی پیچھے ہے تو وہ بے کسی اور بے بسی کی وجہ سے پیچھے نہیں ہے، بے حسی کی وجہ سے۔ اس کے اندر حس نہیں ہے کہ اسے تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ میں ایک بار پھر یہاں کی معلمات کو، یہاں کی انتظامیہ کو اور ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک اچھا پروگرام پیش کیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ جب کوئی پروگرام ہوگا تو اس سے اچھا ہوگا، اور اسلامی تہذیب و ثقافت کا خیال رکھتے ہوئے ہوگا۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ میں ان تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، معلمات کو بھی، جامعہ کی انتظامیہ کو بھی، اور اس توقع پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہر اگلا دن جامعہ کی ترقی کے لیے، تعلیمی ترقی کے لیے، تعلیمی بیداری کے لیے بہت مضبوط انداز میں کام کو آگے بڑھائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔